الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بفضلہ تعالی اللہ تعالیٰ نے بے مانگے ایمان اور اسلام کی عظیم الشان دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان ولک الحمد علی نعمت الاسلام۔ در در ہر کنکر اور درخت کے پیچھے اشرف الاعضاء ماتھے کو، سر کو جھکانے سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں یکجائی بنایا ہے، ہر جائی نہیں بنایا ہے۔ اس ایمان اور اسلام کی خوبیوں اور نعمت اور سعادت کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ سے پیار اور محبت کی باتیں کرنا چاہیے۔ اے اللہ، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، لیکن اے اللہ تو نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اور جو اس سے جڑ جائے گا ایمان سے، اسلام سے، وہ سب کے سب باامن سلامت والے بن جائیں گے۔ کسی کی طرف نسبت بھی لگ گئی اگر ایمان اور اسلام کی تو سلامتی سلامتی، پھر نہ ڈر ہے نہ خطرہ ہے، وہ نڈر بن جائے گا۔ میرا تعلق ایمان اور اسلام سے ہے، مسلمان سے ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل پکا مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے 360 اعضاء میں سے خاص طور کے اوپر یہ زبان ہے، ہاتھ ہے، اس سے بھی کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ المؤمن من امنہ الناس۔ اصل مومن وہ ہے کہ سب لوگ اس سے مطمئن ہو جاوے کہ یہ امن پسند ہے، یہ شانتی پسند ہے، خود بھی سلامت رہنے والا اور دنیا کو سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ جس کے مذہب سلامتی ہو، جس کے نام میں سلامتی ہو، پھر اس مذہب کا، اس کے ماننے والے کا کتنا بڑا عالی مقام ہوگا اگر تھوڑا سا اس پر عمل کر لے۔ اور اللہ کا نام بھی السلام ہے، یا سلام۔ ان باتوں کو تنہائی میں غور سے سوچے دیکھے، میرا تعلق، میرا کنیکشن کس سے ہے؟
میں کہاں سے آیا اور میرا کہاں جانے کا ہے. ہمیں جانا بھی ہے دارالسلام، سلامتی کے گھر کے اندر. وہاں کوئی نہ جھگڑا ہے، نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ درمیان کے اندر عالم ارواح اور یہاں کے درمیان میں دنیا میں چند روز، چند دن یہ گزار کر کے ہم اپنے اعمال اور اخلاق کو اگر صحیح کر لے ہوئے تو پھر تینوں جگہ جو ہے نا وہ سلامتی ہی سلامتی رہ جائے گی. اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے. کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو مار دھار کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، کسی کا مرڈر کر دینا، کسی کو کسی قسم کا ظلم کر دینا، تعلیمات اسلامی قرآن کی اور حدیث کی، یہاں تک کہ برسر پیکار جہاد کے موقع کے اوپر بھی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی تعلیمات کو دیکھیں تو دشمنوں اور قیدیوں کے ساتھ میں ایسے اعلیٰ اخلاق اور امن و سلامتی کا پیغام دیا ہے کہ تلوار سے نہیں، اخلاق سے اسلام میں داخل ہو گیا ہے. لیکن ہم نے نہ مطالعہ کیا، نہ سیکھا، نہ دوسروں کو سمجھایا، اور چند چیزوں کی وجہ سے ہم نے اسلام کو نہیں مسلمانوں کو بدنام کر دیا. اسلام کو بھی بدنام نہیں ہوتا. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسی ضمن میں، اسی سلسلے میں، اسی تعلق سے قرآن کریم کی سورہ مائدہ 6 پارے میں ہے. اس میں سے دنیا کے سب سے پہلے انسان جس کا میں نے گزشتہ جمعہ تذکرہ بھی کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے حابل اور قابل. ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، دشمنی میں آ کر قتل کر ڈالا، حسد کے اندر آ کر کے. اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ نقل فرمایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں اتار کر کہا اپنے امتیوں کو سنا اور تلاوت کرو. اور یوں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. نبی جی آپ اپنے لوگوں پر، امتیوں پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل کے اس تذکرے کو وَاتْلُ پڑھ کر کے سناؤ، تلاوت کرو تاکہ ایسا نہ کریں، اس سے بچے. یہ بہت بڑا گھناؤنا عمل ہے. جب یہ رکوع شروع ہوئی آدھے پارے کے اوپر 6 پر، تو پھر اس کے بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو کہا ہم نے پہلے بھی توریت کے اندر بھی اس بات کو واضح کر دیا تھا، تم کو نہیں ان کو بھی کہا تھا، تم کو بھی کہتے ہیں کیا؟ من اجل ذالک. یہ من اجل ذالک اسی وجہ سے، یعنی کس وجہ سے؟ جب قابل نے حابل کو مار ڈالا، غصے میں آ کر، حسد میں آ کر کے، وہ جو اس کی بہن کا قصہ ہے، نکاح کا قصہ ہے، پھر پچھتایا کہ اب اس کی لاش کو کیا کرے، اس لیے کہ مردوں کو دفنانے کا تو پہلے کوئی تھا ہی نہیں رواج، تو اپنے کندھے پر لاش کو اٹھاتے پھر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اشرف الانسان، اشرف المخلوقات انسان کو تعلیم اور سبق دینے کے لیے جانور کو بھیجا، کوے کو. ایک کوا مردہ پڑا ہوا تھا اور دوسرا زندہ تھا. وہ زندہ کوا جو ہے نا اپنی چونچ سے، اپنے پاؤں کے ذریعے سے مٹی کو خرید رہا ہے، کھڈا کر رہا ہے، اور جو مر گیا تھا نا مردہ کوا تھا اس کو جو ہے نا وہ دفن کر رہا ہے. تو لائٹ گئی ان کو، مجھے بھی ایسا کرنا ہے. یہاں سے دفن کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. درمیان میں ایک بات کہہ دوں دوستو، عزیز و بزرگوں، بات تو مجھے دوسری کہنی ہے. کبھی غصہ نہیں کرنا. ہزاروں بیماریوں کی ایک بیماری، ہزاروں علاج کا ایک علاج. گاٹھ مار لو، وقت ہے گزر جائے گا. نو ویلیو ہے، نو ڈاؤن ہو جاوے کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ عزت دے گا. ہزاروں اولیاء کا ایک تعویذ ہے، انبیاء کا یہ فارمولہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، نبی علیہ السلام کی بے شمار روایتوں کا نچوڑ ہے. جو بھی ہو 19-20 ادھر ادھر ہو جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر بڑے آئیں گے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ.
غصے میں انسان وہ دکھنے میں انسان ہے 5-6 فٹ کا، لیکن وہ شیطان ہوتا ہے اور ایسا بکتا ہے اور ایسا بولتا ہے کہ پھر وہ شیطان اس پیچھے سے جو ہے نا وہ ڈانس کرتا ہے کہ چلو یہ اپنا مقصد پورا ہو گیا۔ مرڈر کرنا ہے، طلاق دینا ہے، ظلم کرنا ہے، گالیاں دینا ہے، کفر بکنا ہے، جتنے بھی گناہ ہے وہ یار غصے میں ہو گیا، اتنا کہے گا پھر کیا کہے گا؟ غصے میں کہہ دیا۔ ہوتا ہے تو میں آپس میں انسان ہے، غصے کا مادہ رکھا ہے، غصے پر کنٹرول کرو، غصہ نہیں کرنا، غصہ ادھر ادھر ہو جاؤ، غصے میں آ کر قتل کر دیا، اب پچھتا رہا ہے۔ نبی اول الانبیاء کے لڑکے ہیں، نبی کے لڑکے ہیں، پچھتا رہا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ اس کو ذرا سبق دے بتاوے کہ وہ اپنے مردار بھائی کو کیسے دفن کرے۔ وہ زمین کو خرید رہا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ اس انسان کو بتاوے قابل کو کہ اپنے مردہ بھائی حابل کو کیسے دفن کرے۔ جب دیکھا کہ ایسا ہے تو اس کو شرمندگی ہوئی، بعد میں پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قابل؟ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں انسان ہونے کے باوجود، نبی کے بیٹے کے ہونے کے باوجود اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اتنی بھی میرے میں عقل نہیں ہے۔ دیکھو یہ اچھا کام کر رہا ہے، مجھے بھی اب یہ کرنا چاہیے۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، پچھتانے والوں میں سے ہو گیا، شرمندگی اٹھانے والوں میں سے۔ لیکن بعض کا پچھتانا، چڑیا جب کھیت کو چگ جاوے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اب مار ڈالا تھوڑا زندہ ہونے والا ہے، زبان سے غصے میں الفاظ طلاق غصے میں نکل گیا، واپس تھوڑا آنے والا ہے، تیر کو چھوڑ دیا واپس تھوڑا آنے والا ہے، غصہ۔ اس لیے غصہ کرنے والے کو بیوقوف اور غصے پر کنٹرول کرنے والے کو عقل مند بہادر کہا گیا ہے۔ اب یہ تو ہوا پہلے زمانے کے اندر، سب سے پہلے دنیا میں قابل حابل کا۔ اب قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو حابل اور قابل کے قصے کے نقل کرنے کے بعد ہمیں کہا گیا ہے من اجل ذالک، اب تم دو تو امت محمدیہ تم ایسا مت کرنا، خون ریزی قتل و غارت گیری نہ کرنا، اس لیے تم کو تعلیم اور نصیحت دی جاتی ہے۔ کیا؟ اب سنو اصل مضمون۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے اس بات کو فرض کر دیا، لکھ دیا ہے، اور تم کو بھی کہا جا رہا ہے امت محمدیہ کو بنی اسرائیل کی طرح۔ کیا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ پیغام قرآن، تعلیمات قرآن۔ بعض لوگ جن کی عقل کے اندر جو ہے نا پردے پڑے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر کبھی کبھی ایسا اس کو لیبورٹری کرتا ہے کہ بھائی ایسا میرے اوپر بھی نخرے کرو تو یہاں سے نکل جاؤ، تو پھر وہ رضوی جیسے کو پھر الگ کر دیتے ہیں جس کو اشکال ہے۔ ان کو چاہیے اس قرآن ایسا پڑھے، اس کو پڑھے قرآن کو۔ کیا قرآن کی تعلیم میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جس آدمی نے کسی ایک انسان کو بھی مار ڈالا، قتل کر، نفسن ہے نفسن، چھوٹا بڑا، مسلمان غیر مسلم، مرد عورت جو بھی ہو، کسی کو بھی مار ڈالا، خالی مسلمان کو نہیں غیر مسلم کو بھی۔ یہ قرآن کا پیغام اللہ کی تعلیم ہے، سب بندے اللہ کے بندے ہیں، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ قبیلہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کی عظمت و عزت ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم اور پیغام ہے، یہ ہمارا، ہم نے کسی کو پہنچایا نہیں ہے۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حال کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت و تعلیمات دی ہے، لیکن معال کے اعتبار سے ایک کافر کو بھی میں اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ، اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں کہ کہیں اشرف علی اسی چیز پر، نعمت پر، ہدایت پر نہ رہے، کہیں ادھر ادھر ہو جاوے اور اللہ اس کو ایمان و اسلام کی توفیق دے اور وہ جنت میں چلا جاوے۔ خاتمہ کے اوپر اعتبار جو ہے یہ ہماری تعلیمات ہے۔ یہ اس ملک کے اندر مرکز نظام الدین گئے ہوں گے بہت سارے لوگ، چند فاصلے کے اوپر غریب نواز جو ہے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پر اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ مزارات ہے، آج بھی ان کی تعلیمات اور ان کے ادب و احترام غیر مسلم کے دلوں کے اندر منقش ہے۔ اسی لیے بھائی چارے کی وجہ سے، محبتوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ صوفیت کے ذریعے سے اور ان لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہم نے اس کو پڑھا نہیں، اس کا پیغام کو عام نہیں کیا ہے کہ قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے، مسلمان کیا تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کیا سکھا رہا ہے۔ بھائی کو بھائی بناؤ، کفر سے تو دشمنی کرو، کافر سے نہیں۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی آدمی کو مار ڈالا بغیر کسی قصور کے یا زمین میں فساد مچایا، ٹیررسٹ بن گئے، دہشت گرد بن گئے، آتنکوادی بن گئے، امن سے بدامنی پھیلانے والے بن گئے، سکون کا جو ماحول ہو، ہندو مسلم ساتھ میں چل رہے ہیں، اس کو کیسے جو ہے ختم کر کے اپنی سیاست کی جو ہے نا روٹی کو سیکنے والے بن جاوے، دور تک کے اندر وہ عقل کے گھوڑے دوڑاوے، ایسے ایسے بدماش جو ایسا کام کرے، جو بھی ہو، پھر جو بھی ہو اس لائن کا، او فساد فی تو ایک آدمی کا قتل کرنا، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری دنیا کے سب انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل کرنا قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس نے سب کا مرڈر کر دیا۔ ایک ایمان، ایک انسان کی، ایک نفس کی، ایک جان کی عزت اللہ کے وہاں پر پوری دنیا کے انسانوں کی عزت کے برابر ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھیے، اس کو علماء سے پوچھیے۔ جو مسلمان ہوگا کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایمان اور اسلام کے اوپر دھبا لگے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی نے کسی کو زندگی بخشی کسی بھی طریقے سے ہو، بچا لیا، کہیں ایکسیڈنٹ یہ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بھائی اس نے سپورٹ کر دیا تو میری زندگی بچ گئی، ایسا 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 وغیرہ ہوتے بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو ایک آدمی کا بچا لینا، زندگی بخش دینا ایسا ہے گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جو ہے نا اسے بچا لیا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر کا قصہ ہے، یہ تو انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، مسلمانوں کے غیر مسلم، اور مسلمان کی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں اے کعبہ، مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، تیری ایک اینٹ کی بے عزتی کرنا، گرا دینا، منہدم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اپنی عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور آبرو تیری عزت کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کر دینا کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بھی بڑھ کر کے، یہ ہے مسلمانوں کی اور انسانوں کی عظمت۔ ایسے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر، گنہگار سمجھ کر دوسروں سے معاملہ کرو، اخلاق کرو۔ مسلمانوں اپنی عبادت اور تہجد اور تلاوت اور اپنی سب چیزیں مسجد میں ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق اور معاملات سے اس وقت مسلمان غیر مسلموں کے دلوں کو جیتو، نرم کرو۔ آج بھی جو ہے نا یہ زمین جو ہے نا یہ بانجھ نہیں ہو گئی ہے، نہیں ہے، نومی
اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ زمیں ساقی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے آج بھی تھوڑا قدم تو بڑھاؤ، تھوڑا دیکھو تو صحیح، محبت کی ہوا تو پھیلاؤ۔ بے شمار ہم نے تو تجربے کر لیے ہیں، بے شمار ایسے ہیں کہ اس کے اندر بھی آتما ہے، دل ہے، ہردے ہے، وہ بھی جو ہے نا اپنے ایک قدم بڑھیں گے تو دو قدم بڑھا۔ ہاں چند لوگ جو موبائل کے غلام بن چکے ہیں اور بعض خاص پارٹیوں کے جو ہے نا وہ تعلیم کرنے والے بن گئے ہیں، کچھ میڈیا کے مرے ہوئے سانپ ہیں، ان چیزوں کو چھوڑنے کے علاوہ تجربہ کیجیے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہاں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ پیغام عام نہیں کیا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا یہ اسلام اور مسلمانوں کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے نا یہ اسلام اور مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا ہوتی ہے، سیاست چلتی ہے، دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ملک نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے بلکہ دارالامن ہے۔ 47 سے لے کر کے 50 تک 3 سال اس کا آئین، دستور، بندھارن بنا ہے، سویدھان بنا ہے۔ اس کے اندر ہر ایک کو آزادانہ طور کے اوپر محبتوں کے ساتھ جینے کا ہر ایک نے حق دیا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اپنی دال نہ گلنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن کے اندر قائم رہے۔ اگر کہیں ایسا ہو تو اس سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افواہوں میں نہ آوے، زیادہ میڈیاؤں سے متاثر نہ ہو۔ حقائق بہت بعد میں کھلتے ہیں اور سچ ہو کر کے آتا ہے، لیکن آتا کم ہے لیکن آتا ہے۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے، آتا ہے لیکن اس کو کوئی گانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ ہمیں امن و پیغام کے ساتھ رہنا ہے، امن و پیغام کا امن دینا ہے، غیر مسلموں کو اپنا برادران وطن بنانا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ کے اندر اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی انگلی ڈال کر کے اس عمارت کو ایک اینٹ کھسکا کر کے اگر ملک کے، دیش کے، وطن عزیز کے امن و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو ہم اس کا ویرودھ دل سے کرتے ہیں، زبان سے نہیں، دل سے کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا یہ ملک ہمارا ہے 2 ٹکڑے کرنے کا بچے کا، کوئی بھی ہو، اور اس لیے کہ ایسا فساد کرنے والا، امن و سلامتی کو ٹھوکنے والا اور امن کی فضا کو بگاڑنے والا جو ہوگا وہ شدت پسند ہوگا، دہشت گرد ہوگا، اور ان کا کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی عیسائی ہوتا ہے، کبھی یہودی ہوتا ہے، کبھی مسلمان ہوتا ہے، کبھی غیر مسلم ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی کرسچن، وہ اپنا مذہب الگ ہے، لیکن اگر وہ دہشت کرتا ہے تو اس کو کسی مذہب سے جوڑا نہیں جائے گا، یاد رکھنا بھی ہے۔ وہ ایک الگ سر پھرے ہوتا ہے جن کے مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سالوں پہلے چلی تھی اسلام کو دہشت گرد سے جوڑنے کی، لیکن بے غبار ہو کر جمعیت علماء وغیرہ نے جب پیغام کو پہنچایا اور لوگ امریکہ کے اندر پوری دنیا میں اسلام کی اسٹڈی اور مطالعہ اور تعلیمات کو، کتابوں کو، لائبریری کو پڑھنے، قرآن کو پڑھنے لگے، بے شمار غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے۔ تم تو ایسا کہہ رہے ہو تو ایسا ہوا، اسلام کی فطرت نے، قدرت میں یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ تو لوگ مطالعہ کرنے پر مجبور ہو گئے، یہ اسلام ہے کیا، یہ دہشت گردی ہے کیا؟ جب اندر گئے تو اوہو، اس سے زیادہ امن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اگر چند مسلمان اگر ایسے ہو تو یہ اسلام کو بدنام نہیں کیا جاتا، لیکن حقیقت کے اندر چیز یہ ہے کہ نسبت کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی مکمل اطاعت اور عبادت، نمازوں کی پابندی، اللہ کی طرف رجوع اور استغفار کرو۔ اللہ چھوٹے بڑے فتنوں سے امت کی اور ملک کی حفاظت فرماوے۔ جیسے محبتوں کے ساتھ میں رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم تمام کو یکجٹ ہو کر کے اس ملک کی ترقی، اپنے رب کی عبادت کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کے بعد میں ایک اعلان ہوگا، تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔